السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل او نهار، رواہ الخمسۃ والصحہ والترمذی وابن حبان۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 137 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سب سے پہلے راوی کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ جبیر بن مطعم مشہور صحابی ہیں۔ ان کی کنیت ابو محمد یا ابو امیہ تھی۔ جابر کی تصغیر جبیر ہے، جن کا نام جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے والد مطعم اسلام تو قبول نہیں کیے، مگر یہ کہ مسلمانوں کا اور رسول کا بڑا سپورٹ کیا ہے۔ طائف سے واپسی کے بعد جب آپ کا مکہ میں داخلہ ممنوع تھا اور کوئی آپ کو سپورٹ نہیں دے رہا تھا، اس وقت حضرت مطعم نے آپ کو پناہ دی تھی، بقیہ سارے لوگوں نے معذرت طلب کر دی تھی۔ انہی کی پناہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے، تو ان کا ایک یہ احسان تھا۔ اور اسی طرح جب مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ ہوا تھا مکہ کے اندر، سن نبوت کے 7ویں برس میں، اور یہ 3 سال مسلسل جاری رہا۔ نبوت کے 10ویں برس وہ سماجی بائیکاٹ ختم ہوا، اور اس سماجی بائیکاٹ کو ختم کرنے میں مطعم کا بہت بڑا کردار رہا ہے، جو حضرت جبیر کے والد تھے۔ تو مطعم یہ اسلام تو نہیں لائے، مگر مسلمانوں کا اور رسول کا انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ اسی لیے جو انہوں نے احسان کیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جنگ بدر میں کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا، چونکہ بدر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور مجھ سے کچھ گفتگو کرتا ان قیدیوں کے بارے میں، تو میں ان تمام قیدیوں کو چھوڑ دیتا، معاف کر دیتا، یعنی بغیر فدیہ لیے ہوئے ان کو مکہ کی طرف روانہ کر دیتا۔ تو یہ اس احسان کے بدلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، چونکہ مطعم کا بڑا احسان تھا۔ تو یہ ان کے بیٹے، مطعم کے بیٹے ہیں کون؟ جبیر، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے اسلام لانے کا بھی واقعہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کتب احادیث میں، کتب تفاسیر میں اور کتب سیرت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے مغرب کی نماز میں، اور مطعم جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے۔
اور سورۃ طور یہ وہ سورت ہے جس میں توحید کے دلائل اور اللہ رب العالمین کی قدرت کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے تلاوت کرتے ہوئے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تو جبیر بن مطعیم کہتے ہیں کہ جب اس آیت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، میں سن رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ میرا دل قریب تھا کہ اڑنے لگے، یعنی میں بے قابو ہو گیا، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا چیلنج کیا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے، یوں ہی پیدا ہو گئے؟ جبکہ یہ چیز ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی چیز بغیر شے کے وجود میں آ جائے، بغیر پیدا کیے ہوئے آ جائے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، انسان ہے، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تب پیدا ہوئے۔ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے؟ ام هم الخالقون، یا پھر انسانوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ ام هم الخالقون، یا یہ لوگ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ جبکہ دونوں چیزیں محال اور ناممکن ہیں، یعنی گویا کہ اس میں اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے اور توحید کا بیان ہے۔ اسی آیت کو سننے کے بعد جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، جبکہ اس سے پہلے ان کو اسلام پیش کیا گیا مگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن اس آیت کو جب سنا انہوں نے تو بہرحال قرآن سن کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی وفات کے بارے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا سن 54 ہجری میں، بعض نے کہا 57 ہجری میں، یا بعض لوگوں نے کہا کہ 59 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ جبیر بن مطعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جبیر بن مطعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد مناف، یا مانے اے، بنی مانے اولاد، عبد مناف نام ہے، اے بنی عبد مناف یعنی عبد مناف کی اولاد، یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، عبد مناف کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، بنی عبد مناف نہیں، اے عبد مناف کی اولاد۔ یہ عبد مناف کون ہے؟ اس کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عبد مناف کا معنی ہوا مناف کا غلام، مناف کا بندہ، مناف کا غلام یا مناف کا بندہ۔ مناف اصل میں ایک مشہور بت کا نام ہے، مشہور بت کا نام ہے، مکہ میں ایک مشہور بت کا نام ہے۔ تو ان کو مناف کیوں کہا گیا؟ اصل میں ان کی والدہ نے اس کا خادم بنایا تھا، مناف کا خادم بنا دیا تھا، اسی وجہ سے وہ عبد مناف کہلائے گئے۔ ورنہ ان کا اصل نام کیا ہے؟ مغیرہ، اور ان کی کنیت ابو عبد الشمس ہے۔ اور یہ عبد مناف جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے تھے، جد امجد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب نامہ پڑھیں گے تو نسب نامہ میں عبد مناف کا نام آپ کو ملے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ہے، یعنی لکڑ دادا پر دادا کے اوپر جو جائیں گے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان میں سے قریشی، اور یہ عبد مناف سردار تھے. یہاں ان کا جو نام ذکر کیا گیا ہے یہاں حدیث میں، کیونکہ خطاب ہے اے عبد مناف یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد. یہاں آپ نے ان کا نام کیوں لیا ہے؟ یعنی اپنی خاندان کو یہاں پہ خطاب کر رہے ہیں، نام لے رہے ہیں. اصل میں یہی عبد مناف خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے ذمہ دار تھے، ٹرسٹیان میں سے تھے. اسی وجہ سے یہاں ان کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. تو بہرحال ہم گفتگو کر رہے تھے عبد مناف کے تعلق سے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ عبد مناف یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ہیں. مناف کیوں کہا گیا ہے اور مناف کا معنی کیا ہے؟ بنی منے ہوتا ہے یا منے اے، بنی منے اولاد، یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد. لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت، لا تمنعوا تم لوگ منع نہ کرو، لا تمنعوا تم لوگ نہ روکو، تم لوگ منع نہ کرو. احدن کسی کو، لا تمنعوا احدن تم کسی کو منع نہ کرو. طاف بهذا البيت کہ وہ طواف کرے اس گھر کا. طاف یطوف مانے طواف کرنا، طاف طواف کرنا، طاف یطوف طواف کرنا یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنا. طاف بهذا البيت، بهذا البيت اس گھر کا، یعنی اس گھر کا مراد خانہ کعبہ. لا تمنعوا احدا تم کسی کو منع نہ کرو، کس بات سے؟ طاف بهذا البيت کہ اس گھر کا طواف کرے، یعنی اس گھر کا طواف کرنے سے کسی کو منع مت کرو، کیونکہ خانہ کعبہ کا طواف یہ عبادت ہے. خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے منع مت کرو. وصلى أية ساعة شاء من لیل او نہار، تو طواف سے منع مت کرو. وصلى منے نماز پڑھنا، اور نماز پڑھنے سے بھی مت منع کرو، مت روکو. وصلى کہ وہ نماز پڑھے. أية ساعة شاء من لیل او نہار، أية ساعة کوئی بھی گھڑی، أية ساعة کوئی بھی وقت، کوئی بھی گھڑی. شاء منے چاہنا، شاء یشاء چاہنا، ارادہ رکھنا، چاہنا. من لیل او نہار، من لیل او نہار، من منے سے، لیل منے رات، نہار منے دن، او منے یا. من لیل، من لیل او نہار، چاہے وہ دن میں یا رات میں، یعنی نماز پڑھنا چاہے یا طواف کرنا چاہے، چاہے دن میں ہو یا رات میں ہو یا کسی بھی گھڑی میں ہو، تمہیں منع کرنے کا اختیار نہیں ہے، لہذا تم منع مت کرو. رواہ الخمسۃ، اس حدیث کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے اور ابن ماجہ نے بیان کیا ہے. خمسہ کا مطلب یہی ہوا، 5 محدثین نے بیان کیا. کون محدثین مراد ہے؟ امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، یہ 4 ہو گئے، اور ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. 5 لوگوں نے بیان کیا ہے. امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے. وصححہ الترمذی وابن حبان، اور اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے. اب حدیث کا ترجمہ دیکھیے. وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال،
حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمنعوا احدا، تم کسی کو منع مت کرو، تم کسی کو مت روکو، یا بنی عبد مناف، یہاں سے دیکھیے، یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، لا تمنعوا احدا، تم کسی کو منع مت کرو، کس بات سے؟ کہ طواف بهذا البیت، کوئی اس گھر کا طواف کرے، یعنی طواف کرنے سے کسی کو روکو مت، وصلی، اور نماز پڑھنے سے، ایت ساعۃ شاء من لیل او نہار، دن ہو کہ رات ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، ایت ساعہ، کوئی بھی گھڑی ہو، چاہے دن ہو رات ہو، کوئی بھی وقت ہو، چاہے سورج ڈوب رہا ہو نکل رہا ہو، زوال کا وقت ہو، دن اور رات کا کوئی بھی حصہ ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، اس میں تم خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے اور یہاں نماز پڑھنے سے کسی کو منع مت کرو۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ طواف کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، طواف کے بعد کی جو نماز ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، دن ہو کہ رات ہو، صبح کا وقت ہو، سورج نکل رہا ہو، ڈوب رہا ہو، ممنوع اوقات ہو، پھر بھی یہاں پر پابندی نہیں ہے، یعنی طواف کرنے کی پابندی نہیں ہے، طواف کے بعد کی نماز پڑھنے پر پابندی نہیں ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے ممنوع اوقات میں، جو جیسے صبح کا وقت ہو، یعنی سورج نکل رہا ہو، ڈوب رہا ہو، اس طریقے سے دوپہر کا وقت، زوال کا وقت ہو، اس میں نماز پڑھنا منع ہے۔ تو ایسا کوئی نہ سوچے کہ طواف کرنا اور طواف کے بعد کی جو نماز پڑھنا منع ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف اور اس طریقے سے طواف کے بعد کی جو نماز ہے وہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ تعلیم دی ہے، یعنی حرم مکی، یعنی مسجد حرام، خانہ کعبہ کا طواف اور وہاں نماز، یہ ہر وقت ہوگا، کسی بھی وقت پابندی نہیں لگا سکتی، ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے دور میں رکھا ہے، دیکھیے آج مکہ چلے جائیے، وہاں آپ کو دن اور رات میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ جیسے ہم لوگ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ بیت معمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، وہاں فرشتے ہمیشہ داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا وہ کبھی دوبارہ اس کی باری نہیں آتی ہے۔ اسی طرح ایک ایسی جگہ ہے روئے زمین پوری دنیا میں، جہاں آپ چلے جائیں، کوئی ایک لمحہ ایسا آپ نہیں پائیں گے جہاں کوئی رکوع نہ کر رہا ہو، سجدہ نہ کر رہا ہو، نماز نہ پڑھ رہا ہو اور خانہ کعبہ کا طواف نہ کر رہا ہو۔ 24 گھنٹہ، دن ہو کہ رات ہو، صبح ہو کہ شام ہو، ہر وقت خانہ کعبہ کا طواف جاری رہتا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اب دیکھیے حرم کی کیا پوزیشن تھی، کتنے افراد تھے کہ مسجد کا دروازہ بند کرنا پڑ گیا۔ تو خانہ کعبہ کا طواف ہمیشہ جاری ہوگا، صرف نماز کے وقت خانہ کعبہ کا طواف بند ہوتا ہے، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، نماز کے وقت میں نہیں، جماعت جب کھڑی ہوتی ہے، اس کے علاوہ 24 گھنٹہ ہمیشہ طواف ہوتا ہے، اور طواف کے بعد کی جو نماز پڑھی جاتی ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حرم مکی ایک ایسی سرزمین ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ چلے جائیے تو بالکل فرشتوں جیسی کیفیت نظر آئے گی۔ جیسے کہا گیا فرشتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ نافرمانی کرتے ہیں۔ تو حرم کی جو حرم مکی جو ہے، یعنی مسجد حرام جو ہے، تو ویسے ہی ماحول ہے کہ آپ وہاں چلے جائیے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی سعی کر رہا ہے،
ہر وقت آپ وہاں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہی تعلیم دی کہ تم کسی کو منع مت کرو، اے عبد مناف کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، لا تمنعوا احدا، تم کسی کو منع نہ کرو، کس بات سے؟ طاف بهذا البیت، اس گھر کا طواف کرنے سے، وصلی، اور نماز پڑھنے سے، ایت الساعۃ شاء، چاہے وہ جو بھی گھڑی ہو، من لیل اور نہار، چاہے دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، سورج ڈوب رہا ہو، نکل رہا ہو، زوال کا وقت ہو، ممنوع وقت ہو، پھر بھی تم کسی کو روکو مت، یہاں آنے دو، یہاں عبادت کرنے دو، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ رواہ الخمسۃ، اس حدیث کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام احمد بن حنبل، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے، ان پانچوں لوگوں نے بیان کیا ہے۔ وصححہ الترمذی وابن حبان، امام ترمذی اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ مکہ میں، مسجد حرام میں خانہ کعبہ کا طواف اینی ٹائم ہو سکتا ہے، اینی ٹائم ہوگا، ممنوع اوقات بھی ہوگا، اور نماز بھی یہاں پہ ہر وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی طواف کے بعد کی جو نماز ہے اینی ٹائم، چاہے سورج نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر ایک، ذمہ دار کو نصیحت کرنا چاہیے۔ دیکھیے آپ نے کہا اے عبد مناف کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، تو آپ نے نام لے کر کے نصیحت کی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ذمہ دار کو نصیحت کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے گھر میں کسی کو عبادت کرنے سے روکنا نہیں چاہیے، یعنی اللہ کا گھر ہے تو عبادت کی جگہ ہے، یہاں پر عبادت سے کسی کو روکنا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے عبادت یہ عورتوں کو بھی کرنا ہے، تو مسجد میں عورتیں بھی آئیں گی، اور مسجد سے عورت کو منع کرنا، روکنا یہ جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد پر نام لکھتے ہیں اور یہ اعلان کر دیتے ہیں لکھ کر کے کہ ہماری مسجد میں فلاں مسلک کے لوگوں کا آنا منع ہے، فلاں لوگوں کے آنا منع ہے، تو یہ سب تشدد ہے، یہ سب جہالت ہے، اور یہ اللہ کے گھروں سے روکنا یہ ظلم ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا، سب سے بڑا ظالم یہی ہے جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے، عبادت سے روکے، ذکر و اذکار سے روکے، یعنی اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ تو اللہ کے گھر میں آنے سے، عبادت کرنے سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہیے، اور یہ طواف صرف خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، کسی قبر یا کسی اور چیز کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ طواف اور طواف کے بعد کی نماز جو ہے یہ ممنوع اوقات میں بھی جائز ہے، یعنی اوقات مکروہہ جو ہے، سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، زوال کا وقت ہے، ان اوقات میں نفلی نماز پڑھنا منع ہے، لیکن خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور طواف کے بعد نماز پڑھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور پھر نماز پڑھنا، یہ دونوں کیا ہے؟ ممنوع اوقات میں جائز ہے، ممنوع اوقات میں جائز ہے۔ دیکھیے طواف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے طواف جو حج اور عمرے کا ایک رکن ہے، حج اور عمرے کا ایک رکن ہے، جیسے حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے تو طواف کرنا رکن ہے، نہیں کریں گے تو حج عمرہ نہیں ہوگا۔ اور طواف کی ایک دوسری قسم ہے کہ آدمی حج عمرہ سے فارغ ہو گیا ہے، اب اس کے حج اور عمرہ مکمل ہو گیا ہے، اور جب بھی مسجد میں داخل ہو تو وہ طواف کرے، اور یہ طواف نفلی طواف ہے، اور طواف کے بعد جو نماز پڑھنا ہے وہ بھی سنت ہے، یہ بھی نفل نماز ہے۔ تو یہ نفلی جو عبادت ہے یہ ممنوع اوقات میں بھی جائز ہے، ممنوع اوقات میں، مکروہ اوقات میں بھی کر سکتے ہیں۔ چھٹی اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ طواف اور نماز دونوں الگ الگ چیز ہیں، دونوں کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ طواف اور نماز دونوں ایک ہی چیز ہے، نہیں،
طواف اور نماز دونوں الگ الگ چیزیں، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔